Good. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مختلف مسائل کا بیان چل رہا تھا. آج جو مسائل ہیں وہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ دوران نماز کسی نمازی کے سامنے سے اس کے آگے سے گزرنے کا حکم کیا ہے، اور اس سے آیا نماز پڑھنے والے کی نماز پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یا اگر ایک بندے کو اشد ضرورت ہو گزرنے کی تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا. تو انشاءاللہ یہ چند مسائل آج کی مجلس کا حصہ ہے. سب سے پہلی بات یہ تو ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہر اعتبار سے منع بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے، اور ایک گناہ کا باعث ہے. بلکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت تعبیر استعمال فرمائی اور کہا کہ ایسا شخص جو کسی کے سامنے سے گزرے گا تو یہ شیطان ہے، اور اس سے مزاحمت کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ اس گزرنے والے سے مزاحمت کرے. مزاحمت سے مراد یہ کہ اس کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کرے گا. تو مقصد اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ہم کسی نمازی کے سامنے سے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے عین اس کے سامنے سے نہ گزرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نمازی کو محسوس ہو جائے کہ کوئی میرے سامنے سے گزرنے لگا ہے، ابھی یہاں سے گزر جائے گا، ممکن ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گزرنے والے کو ادراک نہیں ہوتا، انسان ہے نا، توجہ دوسری طرف ہے. پھر خاص طور پہ آج کل جب دماغ میں 100 باتیں گھوم رہی، اب بیچارے کو موبائل میں فون بھی آیا ہے، میسج بھی آیا ہے، آفس کے معاملات الگ گھوم رہے ہیں، گھر کے راشن کی پرچی الگ دماغ میں گھوم رہی ہے، سب چیزیں. اٹھا اپنی جگہ سے اور احساس ہی نہیں ہوا کہ میں گزر رہا ہوں. تو ایسا آدمی تو لا علمی میں گزر رہا ہے. سمجھ گئے دوست؟ تو لیکن اگر اسے اندازہ ہو جائے تو فوراً رک جانا چاہیے. ایک بات. اگر اسے پھر بھی اندازہ نہیں ہوا اور یہ گزر گیا، بعد میں کسی نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، تو چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لا علمی میں ہوا، یہ اس پہ استغفار کر لے تو گناہگار بھی نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ گزرنے لگا اور نمازی کو محسوس ہوا کہ کوئی میرے سامنے سے ابھی گزر جائے گا، تو نمازی کس حد تک اس کو روک سکتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ نمازی کو چاہیے کہ اس کو روک دے، اس قدر عمل کر کے جو عمل قلیل ہو. عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نمازی کی اپنی نماز خراب نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑا. دوران نماز دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا عمل کثیر ہے دوستو. بات سمجھ گئے؟ لہذا اگر کسی کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جسم پہ کھجلی محسوس ہوئی اور یہ دونوں ہاتھوں سے شروع ہو جائے، یہ عمل کثیر ہے، نماز گئی، بعد میں دوبارہ اعادہ کرے گا، اس کو پڑھے گا. البتہ ایک ہاتھ کا استعمال بقدر ضرورت، جیسے آج کل موبائل بجنا شروع ہو جاتے، تو اب مسجد میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ ایک الگ مصیبت ہے. امام صاحب کی قرات متاثر ہو رہی ہے، الگ مصیبت ہے. نمازیوں کا ذہن الگ متاثر ہو رہا ہے، الگ مصیبت ہے. عمل قلیل کے ساتھ اس گھنٹی کو بند کر دیں، یعنی ایک ہاتھ یا ایک انگلی سے موبائل کو جیب میں دبا دے
تاکہ یہ دب کے خاموش ہو جائے. تو یہ ہے دوستوں عمل قلیل. لیکن اگر کسی نے جیب سے موبائل نکالا، ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کو تسلی سے بند کیا، پھر جیب میں رکھا، تو یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے؟ یہ عمل کثیر ہے. نماز چلی جائے گی اس کا خیال رکھنا ہے. تو اب نمازی کے سامنے سے کوئی مرور کرنے لگا تھا، گزرنے لگا تھا، اور اس نمازی کو احساس ہوا، تو اسے چاہیے کہ ایک ہاتھ ایسے بڑھا دے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے. ایک ہاتھ کم سے کم ایسا کر دے اور اسے محسوس ہو جائے کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ رک جائے گا. بات سمجھ گئے؟ تو اس حد تک تو نمازی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. البتہ اگر ایک ہاتھ کے استعمال کے باوجود بھی وہ نہیں روکا یا نہیں سمجھا اور وہ سامنے سے گزر گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس گزرنے والے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز خراب ہو گئی؟ ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی گزر جاتا ہے فوراً نماز توڑ، کہتے ہیں اللہ کے بندے میری نماز خراب کر دے. ارے بھائی نماز خراب نہیں ہوئی تھی، یہ اپنی نماز توڑ کے اس کو ایک دو چار باتیں سنا کے پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، تو اس نے بھی مسئلے کو غلط سمجھا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص سامنے سے گزر جائے، اس فعل کا ذمہ دار گزرنے والا ہے. بے دہانی میں گزرا تو انشاءاللہ اس کی پکڑ مواخذہ نہیں. جان بوجھ کے گزرا اور بالکل اس طرح مرور کیا تو سخت گناہ ہے، اس پر سخت وعید آئی ہے اس پہ. البتہ اس کی وجہ سے نمازی اپنی نماز کو نہیں توڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور حدیث پاک میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ ایک مسئلہ صحابہ اکرام کے مابین اٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اگر نمازی کے آگے سے جو ہے وہ گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو اس نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جس صحابی سے سوال ہوا ان کے ذہن میں شاید کوئی اور روایت موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ دوران نماز نمازی کے سامنے سے عورت گزر جائے یا نمازی کے سامنے سے گدھا گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ رہے؟ اس پوچھنے والے کو بھی بڑا تعجب ہوا، سائل کو، کہ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. وہ فوراً اپنا سوال لے کے گیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں، اور ان سے عرض کی کہ ام المومنین کیا مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی عورت یا کوئی گدھا یا کلب کے الفاظ ہے کتا گزر جائے تو کیا نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گی. تو سائل نے عرض کیا کہ وہ صحابی ان کا نام لیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، شاید ان کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو سننے یا سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو اب قیامت تک کے لیے مسئلہ بے غبار ہے، بالکل صاف ہے. لہٰذا دوران نماز اگر کوئی چیز گزر جائے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، جانور ہے، کسی کے گزرنے سے نمازی اپنی نماز کو نہ توڑے، نہ اس کی نماز اس کی وجہ سے متاثر ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ نمازی کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ اپنے سنتیں یا اپنے نوافل پڑھ رہا ہے اور اس وقت مسجد میں اتنا مجمع نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ نماز ہوئی، ابھی سنتیں پڑھی تو سب صفوں میں کھڑے، وہ تو ظاہر سی بات ہے سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بعض حضرات ماشاءاللہ اذان سے 10-15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں یا بعد تک بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اپنے نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ
وہ اپنی سنتیں ہیں یا نوافل ہے یا صلاۃ التسبیح ہے، وہ کسی آڑ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیلر کی آڑ لے لیں یا اپنے سامنے کرسی رکھ دیں یا کوئی چیز رکھ دیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے سنن اور نوافل پورے کریں۔ اب وہ بھی پوری مسجد چھوڑ کے جا کے وہ 5ویں صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو بعض ایسے سادہ گل بھی ہوتے ہیں کہ ہم اب نماز پڑھانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، وہ پیچھے صف کے اندر اس نے نیت باندھی، اب کیا کریں؟ تو اس لیے کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں، ہمیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ انفرادی سنن، نوافل، مستحبات وغیرہ میں ہم کسی چیز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کسی چیز کی آڑ لے لیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ اب یہ جو آڑ لینا ہے اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں سترہ۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ سترہ۔ اب یہ جو سترہ ہے، سترہ اگر نمازی اپنے سامنے رکھ دے گا تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم عموماً ان آسان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ سترہ شرعی، جس کی لمبائی وہ گز شرعی کے برابر ہو۔ ایک تو گز وہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے ناپنے والے کا گز ہے، دیکھا ہے دوستوں؟ تو کافی لمبا ہوتا ہے۔ شرعی گز کہا جاتا ہے ایک عام نارمل انسان کے ہاتھ کی کوہنی تک کی لمبائی، یہ ہاتھ ایسے آپ کریں گے نا تو یہ جو انگلی کا سرا ہے دوستو، درمیان والی انگلی، اس سرے سے لے کر اس کوہنی تک، یہ حصہ شامل نہیں ہے دوستو، یہ جتنا حصہ ہے نا یہ گز شرعی ہے دوستو۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں فرق ہے نا، ایک معصوم بچے کا ہاتھ ہوگا اور ایک ماشاءاللہ کوئی طویل و ضخیم شخص کا ہاتھ ہوگا، اس لیے فقہاء نے لکھا ایک معتدل درمیانہ آدمی، اس کا ہاتھ آپ لیں تو ایک گز شرعی بنے گا۔ اب کوئی ایسی لکڑی، ایسا ڈنڈا، کوئی ایسی چیز کہ جس کو آپ اگر زمین پر ٹکائیں تو وہ جب کھڑی ہو جائے تو وہ ایک گز شرعی کے برابر ہو جائے، ایک بات، اس کی موٹائی کتنی ہو؟ اس کی موٹائی اتنی ہو جتنا ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی، یہ شنگلی جس کو کہتے ہیں، اتنی موٹائی کے بقدر اگر کوئی ڈنڈا ہے اور اتنی لمبائی کے بقدر ہے، یہ سترہ شرعی بن جاتا ہے دوست۔ لہذا وہ اگر کسی نے سامنے کھڑا کر دیا، اس کو ٹکا دیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر یہ باہر یہ سترے ہم نے کھڑے کیے ہوئے، سمجھ گئے دوست؟ لکڑی کے بھی ہو سکتے ہیں، لوہے کے، کسی بھی چیز کے ہوں، سترہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر کھلے میدان میں ہے تو درخت کی ٹہنی موٹی ہو وہ بھی لگ سکتی ہے، سب چیزیں لگ۔ وہ نمازی نے اپنے سامنے کھڑی کر دی تو یہ اس کے لیے سترہ ہے۔ اب اس سترے کے بعد، اس کے درمیان نہیں، اس سترے کے پیچھے سے جو بھی گزرنا چاہے بلا تکلف گزر سکتا، بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ گزر سکتا۔ اور اگر کہیں کھلی جگہ پہ جماعت ہو رہی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، فائدہ دے گا دوست، کھلے میدان میں جیسے عیدین کی نماز ہوتی ہے، اب کسی کھلی جگہ پہ جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب کھڑے ہیں وہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ کتنے سترے لگائیں گے؟ تو امام کے سامنے ایک سترہ کھڑا ہو گیا، امام کا سترہ پیچھے پوری قوم کے سترے کے لیے کافی، لہذا اب اس کے آگے سے جو گزرے، گاڑی جائے، گدھا گاڑی جائے، انسان جائے، بچے جائے، جانور جائے، گائے بیل بکری جائے، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ تو یہ سیدھا اور آسان سا مسئلہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے دوستو؟ گز شرعی، اور چوڑائی، موٹائی صرف کتنی ہو؟ ایک انگلی کے برابر، آپ سمجھ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ تو سنا ہے کہ سترہ رکھنے سے کام بنے گا، اب آئے اور دیکھا اور یہ ڈیکس جو ہماری قرآن کی ڈیکس ہے یہ سامنے رکھ دی، ڈیکس سترہ بن سکتی ہے دوست؟ کیوں؟ اس کی لمبائی کم ہے دوستو۔ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے، کوئی بھی چیز اٹھا کے بس سامنے رکھ دی۔ اب ڈیکس کی چوڑائی میں کوئی شک نہیں کہ یہ کافی چوڑی ہے،
لیکن لمبائی مدار ہے، لمبائی بنیاد ہے، تو لہٰذا آپ کرسی رکھ دی کافی ہے۔ یہ جو ڈیکس ہمارے سامنے، یہ سترہ بن سکتا ہے دوستو؟ بالکل بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈیکس ہے تو یہ کافی ہے۔ کوئی لمبی لکڑی ہے وہ کافی ہے۔ بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ وکٹ رکھتے ہیں، وہ کافی ہے۔ یہ سب چیزیں سترہ بن سکتی ہے۔ تو اگر انسان اس کو رکھ دے گا تو نماز بھی صحیح ہوگی، آنے جانے والوں کے لیے جو تکلیف کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی دوستوں۔ اب آئیں اہم تیسرے اور آخری مسئلے کی طرف۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سترے کی کوئی چیز نہیں، یا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، پیچھے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے کہا اس وقت کون آئے گا نماز پڑھے گا؟ اللہ کی شان کوئی آیا اور اس نے پیچھے جو ہے وہ نماز شروع کر دی۔ اب بڑی مسجد ہے لیکن پیچھے ایک بندہ اس انداز سے کھڑا ہو گیا کہ نکلتے ہوئے آپ نے لازماً اس کے سامنے سے گزرنا ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، اور سترے والی کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس۔ ایسی صورت میں آیا انتظار کریں گے کہ وہ نماز ختم کر دے، یا ایسی صورت میں آگے سے گزرنے کی کوئی ترتیب ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آگے؟ تو اس مسئلے کو سمجھ، اس میں فقہا نے ایک اصول طے کر دیا۔ ایک ہوتی ہے مسجد صغیر اور ایک ہوتی ہے مسجد کبیر۔ مشکل نہیں۔ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کو۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اب سوال یہ کہ مسجد صغیر کیا ہے؟ مسجد صغیر اس کو کہا جائے گا کہ جس کا صرف ایک ہال ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگوں کے نیچے مصلے بنتے ہے نا، عام ہے، جیسے ہماری بھی پرانی جو مسجد تھی ایک نیچے تھی۔ اب اگر مسجد ایک ہال ہے، چھوٹی سی ایک کمرے کی شکل میں ہے، اور اس میں 7 8 5 6 4 5 صفحے ہیں، لیکن اس کے حصے نہیں ہیں کہ مسجد پھر برآمدہ پھر صحن۔ یہ عموماً مسجد 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مین مسجد ہوتی ہے، پھر برآمدے کی صفحے ہوتی ہے، پھر صحن ہوتا ہے۔ جس جگہ پر یہ 3 حصے بن رہے ہوں، فقہی اصطلاح میں وہ ہے مسجد کبیر، اور جس میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں بلکہ چند صفحے ہیں اور ایک کمرے کی شکل میں، وہ ہے مسجد صغیر۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مسجد صغیر میں یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کے پیچھے کوئی آ کے اس انداز سے کھڑا ہو گیا کہ اب آپ کیا کریں گے اس کے سامنے سے، تو مسجد صغیر میں تو آپ نہیں گزر سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے۔ کس چیز کا؟ اس کے سلام پھیرنے کا۔ وہ سلام پھیر دے گا، پھر آپ جا کے اس کو تھوڑا سمجھا بھی دیں، کہیں کہ بھئی اللہ کے بندے اتنی وہاں اس کونے میں کھڑے ہوتے، وہاں اس کونے میں لڑے نہیں لیکن سمجھائے۔ البتہ اگر مسجد کبیر ہے، جیسے آپ کی یہ مسجد ہے، اندر 7 صفحے، پھر برآمدے میں 3 صفحے، پھر صحن میں 7 8 صفحے، ٹھیک ہے، یہ شرعاً مسجد کبیر ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ بھئی کبیر کا مطلب بہت بڑی مدنی مسجد جتنی ہو یا بنوری ٹاؤن جتنی ہو، وہ حجم کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے شرعی اعتبار سے۔ اب یہ مسجد کبیر ہے، اس مسجد کبیر کے اندر اگر ایک بندہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور ایسی صورت میں آپ نے گزرنا بھی ضروری ہے، جانا ہے، وقت کم ہے، اور اس کے سامنے سے ہے، تو کتنا فاصلہ دے کر بغیر سترے کے آپ گزر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا فاصلہ دے کر آپ بغیر سترے کے گزر سکتے ہیں؟ اس میں فقہا نے لکھا کتابوں میں کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ قیام میں جب نماز پڑھتا ہے، تو ہماری نگاہ کہاں پر ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر۔ شاباش، سجدے کی جگہ پر۔ لیکن سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے کتنا حصہ اس کی نگاہ کی رینج میں آ رہا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فقہا نے اس کے لیے فرمایا 2.5 صف۔ کتنے صف؟ 2.5 صف۔ اور علماء نے احتیاطاً فرمایا 3 صف۔
بشمول اس صف کے جس میں وہ بندہ کھڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا وہ جس صف میں کھڑا ہوا ہے ایک وہ ہو گئی، ایک اس سے آگے ہو گئی، ایک اس سے آگے ہو گئی. یہ کتنی صفیں بن گئی؟ 3 صفیں. لہذا آپ ان 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا دوست؟ اہم مسئلہ ہے یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ. یہ کام دیتا ہے. اس لیے بعض دفعہ انسان کو اشد ضرورت اور جلدی ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے میرے پاس سوائے اس کے کہ میں ٹک کے بیٹھ جاؤں یہاں پہ، اور اس جوان نے وہاں سورۃ الحدید شروع کی ہوئی، وہ بھی ختم نہیں کر رہا. اب کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ آپ مسجد کبیر میں تسلی کر لی، 3 صفوں کا فاصلہ دے کر خاموشی سے چلے جائیں اور اپنا کام نمٹا. تو بہرحال یہ نمازی کے آگے سے گزرنے یا نہ گزرنے سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.